رمضان المبارک کا جو یہ مہینہ ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک موقع ہے، ایک مناسبت ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک خصوصی انعام ہے۔ اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کے لیے، اللہ رب العالمین سے قریب ہونے کے لیے، اللہ رب العالمین سے نزدیکیاں بڑھانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی پانے کے لیے، نیکیوں کی طرف آگے بڑھنے کے لیے، برائیوں سے بچنے کے لیے، یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک تحفہ ہے، ایک خصوصی انعام ہے اور ایک موقع ہے جہاں ہم اس میں کثرت کے ساتھ نیک اعمال کو انجام دے کر کے ہم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں، اپنے رب کو خوش کر سکتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ جب بھی آتا ہے ہماری زندگیوں میں، جب بھی آتا ہے نیکیوں کا موسم بن کر کے آتا ہے۔ رقیبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ محترم حاضرین جمعہ، دینی میلی بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے جو پوری کائنات کا پالن ہار ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور ہوں اللہ کے تمام پیارے نبیوں پر، خصوصاً ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ جمعہ میں ہماری گفتگو کا عنوان ہے رمضان کا استقبال کیسے کریں۔ آج شعبان کی 29ویں تاریخ ہے۔ شعبان کا یہ مہینہ اختتام کو ہے۔ اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ جو مہینہ آنے والا ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ یہ بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان کا مہینہ یہ سال کے 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اس اعتبار سے ہماری عمر جتنی ہوتی ہے اتنی مرتبہ یہ ماہ رمضان ہماری زندگی میں آتا ہے۔ رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہر سال آتا ہے اور مسلمان اس ماہ رمضان کی سعادتوں اور برکتوں اور رحمتوں سے بقدر توفیق فیضیاب بھی ہوتے ہیں، استفادہ بھی کرتے ہیں، فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ لیکن بہت کم لوگ ہیں، بہت کم مسلمان ہوتے ہیں جو اس ماہ رمضان کو، رمضان المبارک کے مہینے کو احتساب اور ایمان کے ساتھ گزارتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سال ہر سال روزہ رکھنے کے باوجود ہماری زندگیوں کے اندر وہ تربیتی ماحول پیدا نہیں ہو پاتی، ہماری زندگیوں کے اندر وہ چینجنگ، وہ بدلاؤ اور وہ تبدیلی نہیں ہو پاتی جو یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم سے اور آپ سے تقاضا کرتا ہے، ہم سے اور آپ سے چاہتا ہے۔ اس کی وجہ یا تو ہماری غفلت ہے، لاپرواہی ہے، سستی ہے، کاہلی ہے، بے توجہی ہے، یا پھر یوں کہہ لیں کہ اس رمضان المبارک کے اعمال سے ہماری ناواقفیت ہے۔ رمضان المبارک کا جو یہ مہینہ ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک موقع ہے، ایک مناسبت ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک خصوصی انعام ہے۔ اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کے لیے، اللہ رب العالمین سے قریب ہونے کے لیے، اللہ رب العالمین سے نزدیکیاں بڑھانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی پانے کے لیے، نیکیوں کی طرف آگے بڑھنے کے لیے، برائیوں سے بچنے کے لیے،
یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک تحفہ ہے، ایک خصوصی انعام ہے اور ایک موقع ہے جہاں ہم اس میں کثرت کے ساتھ نیک اعمال کو انجام دے کر کے ہم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں، اپنے رب کو خوش کر سکتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ جب بھی آتا ہے ہماری زندگیوں میں، جب بھی آتا ہے نیکیوں کا موسم بن کر کے آتا ہے، اور اتنی مرتبہ آتا ہے جتنی مرتبہ ہم اپنی زندگی میں اس رمضان کے مہینے کو پاتے ہیں۔ اگر اب ہم میں سے کوئی انسان اگر 60 سال کا ہے، کوئی 50 سال کا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی زندگی میں 50 مرتبہ یا 60 مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہے۔ ہم میں سے، آپ میں سے اگر کوئی 25 سال کا ہے، 30 سال کا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی زندگی میں 25 سے 30 مرتبہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ آ چکا ہے۔ ہماری اور آپ کی جو زندگی ہے یہ خیر و شر کے درمیان ایک امتحان ہے، اچھائی اور برائی کے درمیان ایک آزمائش ہے، اللہ کی بندگی اور اللہ کی نافرمانی کے درمیان ایک جنگ ہے، اور اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کی شکل میں ایک بہترین موقع عنایت فرمایا ہے کہ جس میں ہم اس امتحان میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر سکیں، بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کریں اور اللہ رب العالمین سے نزدیکیاں بڑھا کر کے، اللہ رب العالمین سے قریب ہو کر کے ہم اپنی آخرت کی تیاری کریں، ہم اللہ کی بنائی ہوئی جنت کو حاصل کریں، ہم اللہ کو راضی کرنے اور اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ جو تاجر لوگ ہوتے ہیں، جو بزنس مین ہوتے ہیں، جو تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، تاجروں کے یہاں تجارت کے موسم آیا کرتے ہیں، تاجروں کے یہاں تجارت کے مختلف مناسبتیں ہوا کرتی ہیں، جس میں عام دنوں کے مقابلے میں تجارت، عام دنوں کے مقابلے میں کاروبار زیادہ ہوتا ہے، کمائی زیادہ ہوتی ہے، کاروبار اور بزنس زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے جو بزنس مین ہوتے ہیں، جو کاروبار آدمی ہوتے ہیں، جو تاجر آدمی ہوتے ہیں، اس میں پونجی بھی زیادہ لگاتے ہیں، اپنی ان مناسبتوں میں اور ان موسموں میں جس میں کاروبار زیادہ ہوتا ہے اس میں اپنی مصروفیات کو گھٹا بھی لیتا ہے، لوگوں سے ملنا جلنا کم کر دیتا ہے، پورا فوکس اور پوری توجہ اسی بزنس پر ہوتا ہے۔ کیونکہ ایک بزنس مین کو معلوم ہے، ایک تاجر کو معلوم ہے کہ یہ سال میں روزانہ یہ موسم آیا نہیں کرتا، روزانہ یہ مختلف مناسبتیں آیا نہیں کرتی، بلکہ سال میں یہ 1 یا 2 مرتبہ آتا ہے، اور جو ایک اچھا تاجر ہے، ایک اچھا بزنس مین ہے، وہ ان موقعوں کو گوا نہیں سکتا، ان موقعوں کو، ان موسموں کو گوا نہیں سکتا۔ ہم اور آپ ایمان کی کھیتی کرنے والے ہیں، ہم اور آپ اپنے عمل کی کھیتی کرنے والے ہیں۔ جس طرح ایک کسان برسات کے موسم میں، بارش کے دنوں میں، برسات کے موسم میں جس طرح ایک کسان ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا نہیں رہ سکتا، ایک کسان گھر پہ سویا نہیں رہ سکتا، اسی طریقے سے ایک ایمان والا، اسی طریقے سے ایک مومن رمضان المبارک کے برکات اور فیوض سے وہ محروم نہیں رہ سکتا، اور رمضان المبارک کے داخل ہونے کے بعد اس کے برکات اور فیوض سے محروم نہیں رہ سکتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زعم انف رجل دخل علیہ رمضان ثم انسلخ قبل ان یغفر له۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، وہ شخص ناکام ہو، وہ شخص نامراد ہو کہ جس کی زندگی میں رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ آیا اور اس نے اپنی بخشش نہ کروا دی ہو، اس نے اپنی معافی نہ کروا دی ہو۔ یعنی یہ رمضان المبارک کا مہینہ اتنا عظیم مہینہ ہے کہ اس مہینے سے اگر ایک انسان استفادہ کرتا ہے، حقیقی معنوں میں ایک مومن اگر اس مہینے کو کما حق ہو، اس مہینے کی عظمت کو سمجھتا ہے، تو یہ مہینہ اس کی مغفرت کے لیے کافی ہے، یہ مہینہ اس کی بخشش کے لیے کافی ہے۔ ہم اور آپ اپنی زبان میں ایک لفظ بولتے ہیں، اپنی بول چال میں بولتے ہیں کہ رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے۔ حقیقت ہے کہ رمضان آ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایسا سسٹم بنایا ہے، دن رات کا، مہینے کا، ہفتے کا، سال کا ایسا سسٹم بنایا ہے کہ رمضان آئے گا، رمضان آئے گا۔ ہم سوئے رہیں تب بھی رمضان آئے گا، ہم جاگے رہیں تب بھی رمضان آئے گا، ہم غفلت کے شکار رہیں تب بھی رمضان آئے گا، ہم چوکنا رہیں تب بھی رمضان آئے گا۔ رمضان آئے گا اور آ کر کے چلا جائے گا، لیکن حدیث ہمیں جو سبق دیتی ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں جو پیغام دیتی ہے، پیغام یہ دیتی ہے، سبق یہ دیتی ہے کہ مسلمانوں رمضان تو تمہاری زندگی میں آ رہا ہے، تمہاری طرف آ رہا ہے، ذرا یہ تو سوچو کہ تم رمضان کی طرف آگے بڑھ رہے ہو کہ نہیں، تم رمضان کی طرف آ رہے ہو کہ نہیں، تم رمضان کی طرف قدم بڑھا رہے ہو کہ نہیں۔ آپ کے یہاں اگر مہمان آئے، کوئی مہمان آئے، کوئی گیسٹ آئے، آپ سوئے رہیں، آپ بیٹھے رہیں، مہمان آئے گا اور آ کر کے چلا جائے گا، مہمان آئے گا اور آ کر کے چلا جائے گا، لیکن آپ اس مہمان کے مہمان نوازی کرنے والے نہیں قرار پائیں گے۔ مہمان کی قدر تو یہ ہے، مہمان کا حق یہ ہے کہ مہمان جب آئے تو آپ بڑھ چڑھ کر کے اس کا استقبال کریں، بڑھ چڑھ کر کے اس کا استقبال کریں، ہاتھوں ہاتھ آپ اس مہمان کو لیں کہ ایک موقع ہے، ایک مناسبت ہے، مہمان روزانہ نہیں آیا کرتے۔ اگر آپ آگے بڑھ کر کے اس کا استقبال کرتے ہیں، اس کی خاطرداری کرتے ہیں، حقیقی معنوں میں آپ اس مہمان کا حق ادا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں یہی پیغام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں کہ جب رمضان کا آغاز ہوتا ہے تو آسمان سے ایک ندا دینے والا، آسمان سے ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے کہ یا باقی الخیر اقبل و یا باقی الشر اقصر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا آغاز ہوتا ہے تو ایک آسمان سے ندا لگانے والا ایک فرشتہ ندا لگاتا ہے، آواز لگاتا ہے اور کہتا ہے یا باقی الخیر اقبل، کہ خیر کے چاہنے والے، اے نیکی کے طلبگار، اے خیر کے طلبگار، آگے بڑھ، آگے بڑھ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقْصِرْ، اور اے برائی کے پیچھے بھاگنے والے، اے شر کے پیچھے بھاگنے والے، اے نافرمانی کے پیچھے بھاگنے والے، اے گناہ کے پیچھے بھاگنے والے، اب تو بس کر، اب تو رک جا۔ یہ آسمان، یہ رمضان کے آغاز میں ایک آسمان سے ندا لگانے والا آواز لگاتا ہے اور ندا لگاتا ہے۔ رمضان سمجھیے ہماری زندگی میں ایک تحفہ ہے، اور ہر اس انسان کو ملے گا، ہر اس مسلمان کو ملے گا جو اس رمضان میں زندہ رہے گا۔ لیکن اس رمضان کے استقبال کرنے والے لوگوں کی کیفیتیں الگ الگ ہوں گی، جدا جدا ہوں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریعت ہمیں اور آپ کو بتلاتی ہے کہ آپ وہ بنیں جو رمضان کا بڑھ چڑھ کر کے استقبال کرتا ہو، ماہ رمضان کو بڑھ چڑھ کر کے اس کو اپنے ہاتھوں سے لیتا ہو، لپک کر کے لیتا ہو۔ اس لیے دل جمعی کے ساتھ پورے جذبے، پورے شوق اور پورے جنون کے ساتھ اس رمضان المبارک کے مہینے سے استفادہ کرنے کی کوشش کریں۔ یہی حقیقت میں اس کی بندگی کی قدر ہے، یہی اس مہینے کا حق ہے۔ رمضان کے استقبال اور رمضان کی تیاری کے تعلق سے ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ ہر مسلمان جو بالغ ہیں، جو صحت مند ہیں، جو تندرست ہیں، جو روزہ رکھ سکتے ہیں، وہ اس مہینے میں روزہ رکھیں گے۔ یہ بہت عظیم عبادت ہے، رمضان المبارک کا روزہ یہ عظیم عبادت ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر، ارکان اسلام 5 چیزوں پر، انہی ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے رمضان کا روزہ۔ رمضان کا روزہ، جس طرح ایک مسلمان اگر نماز کا انکار کرتا ہے کہ اسلام کے اندر نماز کوئی چیز نہیں، وہ کافر ہو جائے گا، اسی طریقے سے اگر ایک مسلمان یہ کہے کہ رمضان کا روزہ کی اس کی کوئی حقیقت نہیں، وہ بھی انسان کافر ہو جائے گا۔ آپ رمضان کا روزہ رکھیں گے، آپ روزے کا اہتمام کریں گے، تو روزے کے ساتھ ساتھ آپ اپنے عقیدے کی بھی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ کہیں ایسا تو نہ ہو کہ آپ روزہ رکھ رہے ہوں، آپ تراویح کا اہتمام کر رہے ہوں، آپ رمضان میں ہے کہ ذکر و اذکار کر رہے ہوں اور آپ شرک میں مبتلا ہوں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ روزہ بھی رکھ رہے ہیں اور مزار پہ جا رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ روزہ بھی رکھ رہے ہیں اور مزار پہ چادریں چڑھا رہے ہیں۔ اگر شرک آپ کے عقیدے کے اندر، آپ کے عقیدے کے اندر اگر بگاڑ پایا جاتا ہے، آپ کے عقیدے کے اندر خرابی پائی جاتی ہے، آپ کے توحید کے اندر اگر شرک پایا جاتا ہے، عقیدے کے اندر گڑبڑی پائی جاتی ہے، تو آپ کا کوئی بھی عمل، چاہے وہ روزہ ہو، نماز ہو، صدقات و خیرات ہو، ذکر و اذکار ہو، کوئی بھی عمل اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول نہیں۔ شرک یہ اس زمین کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے تمام نبیوں کو، بہت سارے نبیوں کو خطاب کر کے اللہ نے فرمایا کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ سورہ انعام کے اندر غالباً اللہ رب العالمین نے 18 نبیوں کا تذکرہ کیا ہے، اور 18 نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اگر یہ پیغمبر بھی شرک کر لیتے تو ان کے عمل بھی برباد ہو جاتے، غارت ہو جاتے۔
تو آپ رمضان کا روزہ رکھیں، یہ بہت عظیم عبادت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے عقیدے کی اصلاح کریں کہ کہیں آپ دھاگا باندھنے والے تو نہیں، کہیں آپ تعویذ لٹکانے والے تو نہیں، کبھی آپ ہے کہ کالے ٹیکے پر آپ کا بھروسہ تو نہیں، کہیں آپ کا تعویذوں پر بھروسہ نہیں۔ یہ عقیدے کی اصلاح سب سے اہم چیز ہے۔ اس رمضان المبارک کے استقبال کے تعلق سے یہ بات بتانی بہت اہم ضروری ہے۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کے استقبال اور تیاری کے تعلق سے ایک بات آپ یہ یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور بندگی کا حکم بھی اللہ رب العالمین نے دیا ہے، بندگی کا حکم بھی اللہ نے دیا ہے، اور بندگی کے چاہے جو بھی راستے ہوں، نماز ہو، رمضان کے روزے ہوں یا دیگر جو بھی عبادتیں ہیں، ان عبادتوں کا حکم بھی اللہ نے دیا۔ عبادت کے لیے اللہ نے پیدا کیا، بندگی کا حکم اللہ نے دیا، اور بندگی کے راستے بھی اللہ رب العالمین نے بتلائے، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود بھی ان عبادتوں سے اللہ کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں، ان عبادتوں سے اللہ کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ فائدہ میرا ہے، فائدہ آپ کا ہے، فائدہ ہم سب کا ہے۔ عبادت کریں گے، رمضان کا روزہ رکھیں گے، نمازوں کا اہتمام کریں گے، ذکر و اذکار کریں گے، دیگر عبادتوں کو ہم انجام دیں گے، فائدہ میرا ہوگا، آپ کا ہوگا، ہم سب کا ہوگا۔ اور اگر عبادت نہیں کریں گے تو بھی اللہ رب العالمین کی بادشاہت میں اس سے کوئی نقص، اللہ رب العالمین کی ذات اور اللہ رب العالمین کی مملکت اور اللہ رب العالمین کی بادشاہت میں اس سے کوئی کمی اور واقع ہونے والے نہیں۔ اس بات کو بھی ذہن میں بٹھایا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ذلك ملکی شیئا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندوں سے خطاب کر کے اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، تمہارا اول، تمہارا آخر، اسی طریقے سے تمہارے تمام کے تمام انس و جن، تمام کے تمام دنیا کے اندر جتنے بھی جنات پائے جاتے ہوں، جتنے بھی انسان پائے جاتے ہوں، تمام کے تمام انسانوں اور جناتوں کے دل اس ایک آدمی کے دل کی طرح ہو جائے جو سب سے زیادہ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، سب سے زیادہ متقی ہو۔ اللہ فرماتا ہے کہ تب بھی اللہ رب العالمین کی بادشاہت میں ان عبادتوں سے کوئی اضافہ ہونے والا نہیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على افجر قلب رجل واحد ما زاد من ملکی ذلك شیئا ما نقص ذلك فی ملکی شیئا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندو، تمہارا اول، تمہارا آخر، اسی طریقے سے تمام کے تمام انس و جن کا دل اس ایک آدمی کی طرح ہو جائے جو سب سے بڑا فاسق ہو، جو سب سے بڑا گنہگار ہو، جو سب سے بڑا مجرم ہو، جو سب سے بڑا نافرمان ہو، تب بھی اللہ رب العالمین کی بادشاہت اور اللہ رب العالمین کی مملکت میں اس سے کوئی کمی ہونے والی نہیں۔ آج ہمیں یہ سبق یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہماری عبادتوں سے بے نیاز ہے، اللہ ہمارے روزوں سے بے نیاز ہے، اللہ ہماری نمازوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ نے عبادت کا حکم اللہ نے دیا، عبادت ہم انجام اسی کے لیے کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان عبادتوں سے اللہ کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ فائدہ میرا ہے، فائدہ آپ کا ہے۔ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، صدقات و خیرات کا اہتمام کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، ان تمام کی تمام عبادتوں سے اللہ رب العالمین بے نیاز ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، کہ یہ لوگوں تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، ہم سب کے سب اللہ کے گھر کے بھکاری ہیں، اللہ کے گھر کے محتاج ہیں۔ اللہ ہماری عبادتوں سے بے نیاز ہے، اللہ ہماری روزوں سے بے نیاز ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ سبق یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ جو مسلمان، بہت سارے مسلمان آپ کو بھی ایسے ملیں گے کہ جیسے ہی رمضان کا چاند نکلے گا وہ مسجد کی طرف رخ کریں گے، اور جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم، شوال کا مہینہ نظر آئے گا، وہ کیا کریں گے؟ مسجد سے دوری بنا لیں گے۔ یہ عبادت کی توہین ہے، یہ اللہ کی بندگی کی توہین ہے۔ ہمیں اور آپ کو عبادت کا حکم ملا ہے تو ایک مہینے کے لیے نہیں ملا ہے، ہمیں اور آپ کو عبادت کا حکم ملا ہے کب تک؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی رب کی عبادت اس وقت تک کیجئے جب تک کہ آپ کو موت نہ آ جائے۔ تو ایک مہینے کی عبادت اللہ کو مطلوب نہیں۔ ہم اللہ رب العالمین کی دی ہوئی ہوا سے استفادہ پوری زندگی کرتے ہیں،
ہم اللہ رب العالمین کی دی ہوئی روشنی سے استفادہ پوری زندگی کرتے ہیں، ہم اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے نعمتوں کو ہمیشہ استعمال کرتے ہیں، اور جب عبادت کی بات آئے، جب نماز پڑھنے کی بات آئے، جب ہم روزہ رکھنے کی بات آئے، تو صرف 1 مہینہ ہم نماز پڑھ کر کے، 1 مہینہ ہم عبادت کر کے، یاد رکھیں یہ عبادت کی توہین ہے، یہ بندگی کی توہین ہے، اور اللہ رب العالمین کی عبادت کے ساتھ ہی مذاق ہے۔ تو رمضان کی استقبال اور تیاری کے تعلق سے ایک بات یہ بھی یاد رکھی جائے کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اس سے پہلے ہم اپنے دلوں کو صاف کریں، ہم اپنے دلوں کو پاک کریں۔ یہ چند روزہ کی زندگی ہے، کب کس کو کون سی بیماری آ جائے، کب کس کو کون سی وبا آ جائے، کب کس کو کون سا مرض آ جائے، اور وہ اللہ کو پیارا ہو جائے، اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلا جائے۔ اسی لیے اپنے دلوں کو خاص کر کے پاک کیجیے، حسد سے، بغض سے، کینہ کپٹ سے، نفرت سے، عصبیت سے، عداوت سے، دشمنی سے۔ اس لیے کہ جب تک دل کے اندر یہ غلیظ بیماریاں رہیں گی، ہمارا دل تقوی، خلوص کے نور سے خالی رہے گا، اور ہمارا ہر کام، ہمارا ہر عمل برکت سے خالی رہے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ لالٹین کا شیشہ جتنا زیادہ صاف ہوتا ہے، اس کی روشنی اتنی ہی دور تک جاتی ہے۔ آپ کا دل جتنا زیادہ صاف رہے گا، ان غلیظ بیماریوں سے، حسد سے، بغض سے، کینہ کپٹ سے، جلن سے، کڑھن سے، عداوت سے، دشمنی سے، آپ کا دل اتنا ہی چمکے گا۔ اس لیے کوشش کریں، اور دل کی اصلاح، دل کی سلامتی ان اہم ترین چیزوں میں سے ہے جس پر ہمیں سب سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری مسلم بڑی مشہور حدیث ہے کہ الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں خبردار ہو جاؤ، بدن کے اندر، باڈی کے اندر، جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب گوشت کا یہ ٹکڑا اگر درست ہے، تندرست ہے، صحیح سالم ہے، تو سمجھو کہ پوری کی پوری باڈی صحیح سالم ہے، پورا کا پورا جسم صحیح سالم ہے۔ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، اور اگر جسم کے اندر جو گوشت کا لوتھڑا ہے، گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر یہ درست نہیں، یہ فاسد نکلا، تو سمجھو کہ پورا کا پورا باڈی، پوری کی پوری باڈی اور پورا کا پورا بدن فاسد نکلے گا۔ الا وہی القلب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یاد رکھو، دل ہے، دل کی اصلاح یہ اہم ترین چیز ہے، دل کی اصلاح یہ اہم ترین چیز ہے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن مال کام نہیں آئیں گے، دولت کام نہیں آئے گی، اولاد کام نہیں آئے گی، الا من اتى الله بقلب سلیم۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہی شخص کامیاب ہو سکتا ہے جو قلب سلیم لے کر کے آتا ہو۔ قلب سلیم سے مراد جو دل شرک سے پاک ہو، جو دل خرافات سے پاک ہو، جو دل بدعات سے پاک ہو، جو دل حسد، بغض، جلن، عداوت، دشمنی اور یہ عصبیت، ان تمام کی تمام چیزوں سے پاک ہو۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ رمضان کی برکتیں آپ کو میسر ہو، آپ چاہتے ہیں کہ رمضان کی رحمتیں آپ کو نصیب ہو، آپ چاہتے ہیں کہ رمضان کی برکتیں آپ کو حاصل ہو، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ ان تمام کی تمام غلیظ بیماریوں سے اپنے آپ کو پاک کریں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ آپ لوگ رمضان کا استقبال کیسے کرتے تھے؟ آپ لوگ رمضان کا استقبال کیسے کرتے تھے؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کسی مسلمان کے لیے بغض ہو، حسد ہو، جلن۔ اس لیے دلوں کی اصلاح یہ بہت اہم ضروری چیز ہے، بہت ہی اہم چیز ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ رمضان کی برکتیں آپ کو حاصل ہوں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، رمضان کی تیاری اور رمضان کے استقبال کے تعلق سے ایک اہم بات یہ ہے کہ رمضان کے لیے اپنے آپ کو علمی اعتبار سے تیاری کریں، علمی اعتبار سے تیاری کریں۔ رمضان کے جو خصوصی مسائل ہیں ان مسائل کے بارے میں جانکاری حاصل کریں، ان مسائل کے بارے میں آپ جانیں اور اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں۔ جو مستند علماء ہیں ان علماء سے آپ کانٹیکٹ میں رہیں، جو مستند علماء ہیں ان کے بیانات آپ سنیں۔ ہمارے پاس سوشل میڈیا کے ہزاروں وسائل میسر ہیں، آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے اللہ نے فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، کسی بھی عمل کو کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ اس کے بارے میں جانکاری حاصل کیا جائے۔ کوئی بھی عمل ہو آپ کر رہے ہو، دیکھیں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے نہیں،
آپ افطاری کر رہے ہیں تو افطاری کا کیا وقت ہے، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں رہنمائی فرمائی. آپ سحری کر رہے ہیں، سحری کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہدایات ہیں. کہیں ایسا تو نہ ہو کہ روزہ کھولتے وقت آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. کہیں ایسا تو نہ ہو کہ آپ ہے کہ تراویح کے اہتمام کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی کر رہے ہو. کہیں ایسا تو نہ ہو کہ سحری کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. ہر چیز کے بارے میں جو رمضان کے خصوصی مسائل ہیں، ان خصوصی مسائل کے بارے میں جانکاری حاصل کریں. پہلے علم ہے، اس کے بعد عمل ہے. پہلے علم ہے، اس کے بعد عمل ہے. لہٰذا رمضان کے لیے اپنے آپ کو علمی اعتبار سے تیار کرنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے رمضان کی تیاری اور رمضان کے استقبال کے تعلق سے ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العالمین سے توفیق طلب کریں. اللہ رب العالمین سے توفیق طلب کریں، اس لیے کہ اگر اللہ جسے توفیق دے دے، مشکل سے مشکل کام بھی آسان، بڑا کام بھی چھوٹا نظر آتا ہے. لیکن اگر اللہ آپ کو توفیق نہ دے گا تو نیکی آپ کے دروازے پہ رہے گی، خیر آپ کے دروازے پہ رہے گا، ثواب آپ کے دروازے پہ رہے گا، آپ دروازہ بند کر کے سوئے رہیں گے. کتنے ایسے مسلمان ہیں، جائزہ لیجئے اپنے معاشرے کا، نظر دوڑائیے اپنے سماج کا، کہ ان کو دنیا کی ہر کام کی توفیق مل رہی ہے، ہر کام وہ انجام دیتا ہے، ہر کام کو انجام دیتا ہے. صبح اٹھتا بھی ہے، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اٹھتا بھی ہے کہ کام کو جانا ہے، ڈیوٹی میں جانا ہے. لیکن اللہ رب العالمین اس کو توفیق نہیں دیتا کہ وہ فجر کی نماز کے لیے اٹھے. اللہ رب العالمین سے توفیق طلب کرنا یہ بہت ضروری ہے. توفیق طلب کریں گے، اللہ کے سامنے گریہ بازاری کریں گے، اللہ سے بھیک مانگیں گے، اللہ کے سامنے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، تو اللہ رب العالمین آپ کو توفیق دے گا. اللہ رب العالمین آپ کو توفیق دے گا. اللہ رب العالمین سے توفیق طلب کریں کہ رب العالمین اس رمضان المبارک کے روزوں کو ہمیں ایمان اور احتسام کے ساتھ گزاریں. اس کی رمضان المبارک کی تراویح کو ہم پابندی کے ساتھ ادا کریں. یہ جو بھی اس میں خصوصی مسائل ہیں، جو بھی خصوصی اعمال ہیں، ان اعمال کو ہم اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کریں. یہ اللہ رب العالمین سے توفیق، یہ بہت کسی بھی عمل میں، کسی بھی نیک کام میں، کسی بھی خیر میں، کسی بھی چیز میں اللہ رب العالمین سے توفیق طلب کرنا یہ بہت ضروری ہے. اس چیز کو ہمیں خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے رمضان کی تیاری اور رمضان کے استقبال کے تعلق سے ایک بات یہ بھی یاد رکھی جائے کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے وہ چینجنگ کا مہینہ ہے، وہ بدلاؤ کا مہینہ ہے، وہ تبدیلی کا مہینہ ہے. کہ اگر ایک انسان اپنے آپ کو بدلنا چاہے، ایک انسان اگر اپنے نفس کی تربیت کر لے، ایک انسان اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہے، تو اس رمضان المبارک میں اپنے آپ کو تبدیل کر سکتا ہے، اپنے آپ کو بدل سکتا ہے. آپ دیکھے ہوں گے کہ جن کو آرمی میں جانا رہتا ہے، جن کو پولیس فورس میں جانا رہتا ہے، دیکھیے ان کو پوری دنیا جب سو رہی ہوتی ہے 3 بجے 4 بجے اٹھ کر کے وہ دوڑ لگاتے ہیں، چہل قدمی کرتے ہیں. کیوں؟ ان کا کیا ٹارگٹ ہے؟ ان کو آرمی میں جانا ہے، پولیس فورس میں جانا ہے. دنیا کی معمولی نوکریوں کو ٹارگٹ بنانے والے فجر کے وقت 3 بجے رات اپنا بستر چھوڑ سکتے ہیں. ہم اللہ کی رضا کو پانے کے لیے، ہم اللہ کی جنت کو پانے کے لیے فجر میں نہیں اٹھ سکتے، فجر کی بستر کو نہیں چھوڑ سکتے. ہمارا ٹارگٹ سب سے اونچا ٹارگٹ ہے. ایک مسلمان کے ٹارگٹ کے سامنے دنیا کی ساری ٹارگٹیں فیل ہیں. ہمارا جو مقصد ہے وہ مقصد اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے. ہمارا جو مقصد ہے، ہمارا جو ٹارگٹ ہے، اللہ کی جنت کو پانا ہے. اور اللہ کی جنت کو پانے کے لیے، اللہ کی رضا کو پانے کے لیے یاد رکھیں آپ کو چینج ہونا پڑے گا، آپ کو بدلنا پڑے گا، آپ اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا. اللہ رب العالمین کی رضا پانے کے لیے، اللہ کی خوشنودی پانے کے لیے، اللہ کی جنت کو پانے کے لیے آپ کو قربانی دینی پڑے گی. خواہشوں کی قربانی دینی پڑے گی، ارمانوں کی قربانی دینی پڑے گی، جذباتوں کی قربانی دینی پڑے گی. تو رمضان المبارک کا جو یہ مہینہ ہے، یہ چینجنگ کا مہینہ ہے، تبدیلی کا مہینہ ہے، بدلاؤ کا مہینہ ہے. جو انسان خلوص و للہیت کے ساتھ اگر نیت کر لے کہ اپنے آپ کو چینج کرے اس مہینے میں، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی توفیق اس کے ساتھ رہے گی. اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ تربیت کا مہینہ ہے، تربیت کا مہینہ ہے، چینجنگ کا مہینہ ہے. آپ خود غور کیجئے، آپ خود غور کیجئے کہ اگر ایک انسان، ہم اور آپ اس مہینے کے 30 دن کو اگر صحیح ڈھنگ سے نہیں گزار سکتے، صرف 30 دن کو اگر صحیح ڈھنگ سے نہیں گزار سکتے ہیں، تو کیا ہمارا نفس یہ گوارا کرتا ہے، کیا ہماری ضمیر یہ گوارا کرتی ہے کہ ہم زندگی کے پورے دنوں کو صحیح ڈھنگ سے گزار لیں گے؟ نہیں بھائی، صرف 30 دن کو اگر ہم صحیح ڈھنگ سے نہیں گزار سکتے
تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم پوری زندگی صحیح ڈھنگ سے گزار لیں گے؟ ہر انسان اپنے تئیں خود محاسبہ کرے، اپنے آپ کو جانچے، اپنے آپ کو پرکھے، اپنے آپ کا حساب لے۔ دنیا کے معاملے میں، تجارت کے معاملے میں، کاروبار کے معاملے میں ہم روزانہ اپنا حساب لیتے ہیں۔ آج ہمارا کتنا خرچ ہوا، کتنا انکم ہوا، کتنا ہم لگائے، کتنا گھاٹا ہوا، کتنا نقصان ہوا، دنیا کے معاملے ہم روزانہ سوچتے ہیں۔ دین کے بارے میں بھی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، نیکیوں کے بارے میں بھی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ یہ رمضان کا جو مہینہ آنے والا ہے، کوشش کریں کہ یہ ہمارے لیے اصلاح کا مہینہ بن جائے، ہمارے لیے تربیت کا مہینہ بن جائے، ہمارے لیے چینجنگ کا مہینہ بن جائے۔ اگر اس رمضان المبارک کے مہینے کو پانے کے بعد بھی اگر ہم اپنے آپ کو تبدیل نہ کر سکے، ہم اپنے آپ کو بدل نہ سکے، تو بڑا مشکل ہے کہ کسی انسان کو کوئی بدل دے۔ بڑا ہی مشکل ہے کہ کسی انسان کو، اگر ہم اس مہینے میں اپنے آپ کو نہیں تبدیل کر سکتے تو بڑا مشکل ہے کہ ہم اس مہینے کے بعد کسی اور مہینے میں ہم اپنے آپ کو چینج کر سکیں، اپنے آپ کو تبدیل کر سکیں۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ جو بھی باتیں کہی گئی ہے اللہ رب العالمین مجھ کہنے والے کو اور آپ سننے والوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس رمضان المبارک کے مہینے کی فیوض و برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق دے۔ رب العالمین جو رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، اللہ رب العالمین اس مہینے کو ہمارے لیے مغفرت کا مہینہ بنا دے، بخشش کا مہینہ بنا دے، اور اس مہینے کو ہمارے لیے جنت الفردوس میں جانے کا مہینہ بنا دے۔ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہمارا خاتمہ ہو۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔